اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 28 کلمات اسلام۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ششم کلمہ یعنی چھٹا کلمہ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ایمان مجمل، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه۔ ایمان مفصل، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ اذان و اقامت کی بعض غلطیاں جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اذان کی عظمت و وقعت بچوں کے دلوں میں بٹھلائیں اور کلمات اذان و اقامت کی عملی مشق بھی بتدریج کرائیں۔ نمبر 2، اذان میں متعدد غلطیاں ہوتی ہیں، مثلا الہ رسول میں حرف مدہ کو بڑھانا۔ نمبر 3، حیہ میں زبر کھینچنا، علی الصلاۃ میں عین کو حذف کر دینا۔ جیسے دیکھیں لکھا ہوا نا الہ، تو جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ تو الہ کو بہت کھینچ دیتے ہیں، زیادہ نہیں کھینچنا ہے، صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے بس۔ اسی طرح سے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب رسول اللہ کہتے ہیں تو بہت لمبا کھینچ دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے یہاں پہ بس۔
اسی طرح سے حیا کی یا کے اوپر جو زبر ہے اس کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں، حیا اس طرح سے کھینچ دیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ کھینچنا ہی نہیں ہے، حیا علی الصلاۃ، مطلب اس کو ذرا سا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اسی طرح سے حیا کے بعد اعلی الصلاۃ میں عین کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی عین کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، یعنی عین کو حذف کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عین کو ظاہر کرنا ہے، حی علی الصلاۃ، اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، الصلاۃ خیر من النوم میں صلاۃ کے لام کو بہت کھینچنا، یعنی بہت سے لوگ اذان دیتے ہیں تو الصلاۃ کو بہت کھینچ دیتے ہیں، اس طرح سے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی الصلاۃ کو بہت کھینچ دیتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح اس طرح سے ہے الصلاۃ خیر من النوم، صرف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بس، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اسی طرح لفظ اللہ اکبر میں لفظ اللہ کے لام کو مد طبعی سے زیادہ کھینچنا۔ شرح وقایہ میں اس قسم کی اغلاط کی طرف مجملاً توجہ دلائی گئی ہے، یعنی بہت سے لوگ اذان دیتے ہیں تو لفظ اللہ اکبر کو بہت کھینچ دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا زیادہ کھینچنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح اس طرح سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اتنا کھینچنا ہے۔ نمبر 6، اقامت میں ہر کلمے پر سانس توڑ دینا۔ نمبر 7، حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ میں تا کی حرکت کو ظاہر کرنے کا عام رواج ہے جو صحیح نہیں ہے، یعنی جب لوگ اذان دیتے ہیں تو حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ میں تا کی حرکت کو ظاہر کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ نمبر 8، اذان کی طرح اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت چہرے کو داہنی جانب اور بائیں جانب پھیرنا مستحب ہے۔ نمبر 9، اقامت میں آخری کلمہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کو ایک ہی سانس میں کہنا چاہیے، یعنی اس طرح سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اس طرح سے ایک ہی سانس میں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اذان و اقامت کے کلمات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا چاہیے، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ کھانے کی سنتیں، نمبر 1، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ نمبر 2، دسترخوان بچھانا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 4،
دائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے۔ نمبر 5، اپنے سامنے سے کھانا، اگر تشتری میں کئی قسم کی چیزیں ہوں تو جو پسند ہو وہ کھائے، کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لے۔ نمبر 6، 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 7، پیالہ تشتری کو نیز انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 8، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 9، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ نمبر 10، ٹیک لگا کر کھانا۔ نمبر 11، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نمبر 12، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنیا عنہ ربنا۔ نمبر 13، کلی کرنا۔ نمبر 14، ہاتھ دھونا۔ سونے کی سنتیں۔ نمبر 1، جلد سونے کی فکر کرے، دنیا کی بات نہ کرے۔ نمبر 2، باوضو سوئے۔ نمبر 3، 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سوئے۔ نمبر 4، 3 سلائی سرما لگا کر سوئے۔ نمبر 5، کلمہ طیبہ پڑھ کر سوئے۔ نمبر 6، تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ نمبر 7، چاروں قل پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر سارے بدن پر پھیرے۔ نمبر 8، سورہ ملک الف لام میم سجدہ پڑھ کر سوئے۔ نمبر 9، داہنی کروٹ لیٹ کر ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے، یعنی ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھے۔ نمبر 10، دعا پڑھ کر سوئے، یعنی سونے کی دعا پڑھ کر سوئے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ پڑھ کر سوئے۔ نمبر 11، اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ نمبر 12، اگر برا خواب دیکھے تو یہ دعا 3 بار پڑھ کر بائیں جانب تھتکار دے، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا۔ آج الحمدللہ نورانی قاعدہ مکمل ہو گئی، تو آپ بھی اسی طرح سے شروع سے لے کے آخر تک اسی طرح سے مشق کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ آپ بہترین قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔